سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ 7-8 سال کا عرصہ جو تحریک لبیک نے، یا 9 سال کا عرصہ آپ نے دیکھا، اس کا پہلے وجود نہیں تھا۔ آج کل بڑی بحث چل رہی ہے اور لوگ جو ہے بڑے ناراض بھی ہیں، لیکن بہت کم لوگ جو ناراض ہیں۔ جو اکثریت ہے انہوں نے اس پہ کوئی بات چیت بھی نہیں کی اور نہ کوئی تحریک لبیک کے حق میں بات چیت کی۔ یہ ہے کہ چند لوگوں نے اب یہ بیانات دینے جو شروع کیے ہیں کہ جو پچھلے دنوں واقعہ امریکہ میں پیش آیا اس پر، لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ سب کے علم میں ہے پروگرام ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ٹھنڈ پروگرام چلتا رہتا ہے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ تحریک لبیک جب سے وجود میں آئی، اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوا یا لوگوں کو کیا نقصان ہوا۔ نعرہ جو اس کا آپ سب کے علم میں ہے، لبیک یا رسول اللہ، اور پھر یہ بھی باقاعدہ طور پر آپ سب کے علم میں ہے کہ جس طرح تحریک لبیک کے لوگوں کو استعمال کیا گیا، اب ان کے بڑوں کو کون استعمال کر رہا تھا وہ ہم نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا، لیکن جس طرح انہوں نے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی، تحریک لبیک پر پابندی لگنے کے بعد کیا فرق پڑے گا؟ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس کی وجوہات میں بتا دیتا ہوں۔ ان کی قیادت ختم کر دی گئی، بغیر قیادت کے سسٹم نہیں چلتا۔ اس کی ایک وجہ آپ صاحب کے سامنے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے کئی لوگ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی ہمدردی چھوڑ دو، لیکن ہمارا چینل ہے، ہم ہمدردی کریں یا نہ کریں، ہم نے چینل پہ بات جو سچ ہے، حق ہے، اس کی بات ہم نے کرنی ہے۔ نہ میں نے کبھی ووٹ ڈالا، نہ میں کسی سیاسی پارٹی میں، نہ میرا کوئی لینا نہ دینا، مگر جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، ظاہر پروگرام تو کرنے پڑتے ہیں۔ واپس چلتے ہیں تحریک لبیک کی طرف۔ ان پر پابندی لگنے سے جناب بہت سارے مسائل جو ہیں لوگوں کے وہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں جی ہم سکھ کا سانس لے لیں گے۔ انہوں نے آئے دن جو سوشل میڈیا میں اس کی بات کر رہا ہوں، آئے دن انہوں نے، ابھی پچھلے 2 سال تو بڑا سکون رہا، لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کبھی یہ سڑکوں پہ آئے تو لوگوں کی بائک وہ آگ لگا دی گئی، کسی کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی، کسی کے گھر کو آگ لگا دی گئی، کسی کی دکان کو لوٹ لیا گیا، کسی کے گھر کو لوٹ لیا گیا۔ مختلف ان کی کارروائیاں ہوتی، مختلف طریقوں کے ساتھ انہوں نے یہ طریقہ واردات جو سوشل میڈیا کا ہے، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے کیس ڈال دیا، لوگوں کے لیے مشکلات اتنی بڑھا دی کہ آج ان کی وجہ سے بے شمار ایسے گھر ہیں جو بیچارے اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ٹھاک رزق اپنا کما رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی کہ وہ بیچارے آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارا ان سے رابطہ بھی ہوا، میں سیدھی بات کروں گا، وہ علیحدہ بات ہے بعد میں وہاں پہ کھڑے ہو جائے، لیکن ایک دفعہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ ان کو اگر وہ کروڑ پڑتی تھے تو زیرو بنا دیا۔ اور یہ سارا کچھ جو گیم پاکستان میں چلائی جاتی ہے وہ مذہب کے حساب سے اسی طرح چابی گمائی جاتی ہے، اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب کو نہیں سمجھتے یہ لوگ۔ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو ان کے کہنے پہ قتل تک کرتے تھے۔ یہ بھی سوشل میڈیا پہ آج کل کچھ تصویریں چل رہی ہیں۔ اب یہ کون سا مذہب اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کو لوٹیں، لوگوں کو ماریں، لوگوں کو تشدد کریں؟ کوئی مذہب اجازت نہیں۔ تو جو مجموعی طور پر اس وقت سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ لوگ جو ہے سکون میں آ جائیں گے۔ ہمارے پاکستان میں سیاسی جماعتیں ان مذہبی جماعتوں کا استعمال کرتی، مذہبی جماعتیں سیاسی جماعتوں کو پھر بلیک میل کرتی۔ آپ سب کے علم میں فضل الرحمان فرض کرے، فضل الرحمان ہمیشہ استعمال ہوا، وہ تقریریں کرے گا، وہ بڑی زبردست قسم کی تقریر کرے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا، اور انڈر گراؤنڈ پھر گیم چل جاتی ہے۔ اس کے مطالبات وہی پیسہ پوسا چاہیے ہوتا ہے ان علماء کو، اور اس سے زیادہ ان کے کوئی حالات نہیں ہوتے۔
ان کو اپنی وہ کہتے ہیں کہ مستی میں یہ آپ کا طاہر شریف ہی ہے، اس کے بیانات دیکھ لیں اور وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی چابی والا کھلونا ہے، یہ ٹون بادشاہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کیا مذہب سے لینا دینا۔ اسی طرح فضل الرحمان کا کیا لینا دینا مذہب سے، اور بھی جو علماء بیٹھے ہوئے سب کے نام کیا لینے، ان کا کیا تعلق ہے مذہب سے؟ اگر ان کا تعلق مذہب سے ہوتا تو آج انہیں جو پاکستان کے حالات نظر نہیں آ رہے، ان کو نظر نہیں آ رہے، ان کے سامنے سب کچھ اچھا چل رہا ہے، ان کو نظر آ جاتے، آندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فارغ، تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، بلیک میل، یہ ایسی ایک گیم پاکستان میں جو لوگ بھی اس کے پیچھے کام کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کئی پروگرام بتا چکے کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے زندہ ہے، کوئی اس سے دلچسپی کسی کو نہیں۔ کیا ویلیو آپ کی ہے؟ ویلیو کہ پاکستانیوں آپ کی وہاں پہ 500 مر جائے، 1000 مر جائے، لاشیں دے نہ دے، 2-4 دن آپ رو گے پٹو گے، اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ یورپ تو ہے نہیں، یہاں پہ ایک بندہ ابھی اگر پولیس سے غلطی سے مر جائے تو یہاں پہ مصیبت پڑ جاتی ہے اور جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ پولیس ہے آپ کی، وہ کبھی کسی کو اٹھا لاتی ہے، کبھی عورت کو اٹھا لاتی ہے، کبھی مرد کو اٹھا لاتی ہے، کبھی کسی کے گھر میں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، میں تصویریں بھی کچھ لگا دوں گا آپ کو، وہ عورتوں کو مار رہی پولیس۔ کوئی ایس ایچ او ہے، وہ ٹک ٹاکر کو بلا کے اپنے کمرے میں گندی گالیاں دے رہے، تذلیل کرنی ہوتی ہے۔ ان کو پتا ہے یہ قوم جو ہے عزت کے لائق نہیں، اس کی جتنی تذلیل کی جائے وہ کیا ہے۔ کوئی میں ایک اور دیکھ کیا کیا میں بتاؤں، عورت ہے وہ پیشاب کر رہی ہے، پتہ نہیں کس کے منہ کے اوپر، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر چیز کی بے شرمی کی تمام حدود ختم ہو چکی۔ ایسے حالات کہ نہ وہاں پہ خواتین کا کوئی احترام ہے، نہ خواتین کو بھی کوئی احترام نہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کی 4-5 خواتین جو پنجاب چلا رہی ہیں، وہ دن کو پنجاب چلاتی ہیں، رات کو پتہ نہیں کیا کیا چلاتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، بہتر سوشل میڈیا کہہ رہی ہے۔ خیر، ہمیں ان چیزوں سے کیا، میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس مذہب نے پاکستان کو جتنا نقصان دیا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ اسلام کے نام پہ جو درندگی پاکستان میں پھیلائی گئی، جو حوانیت ہر طرف نظر آتی ہے، وہ آپ کو کسی دنیا کے ملک میں نظر نہیں آئے۔ چھوٹے سے لے کے بڑے تک جس کے پاس ذرا سی طاقت ہے وہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ اس کو ذلیل کرنا میرا حق ہے، میرا فرض ہے، بس۔ اور جو اس میں مزے کی بات ہے، وہاں سے یہ تحریک لبیک قائم ہوتی ہے، وہاں سے یہ مذہبی جماعتیں قائم ہوتی ہیں، اور ان کے قابو کی آ جائے یہ نہیں چھوڑتے، پولیس کے قابو آ جائے وہ نہیں چھوڑتے۔ جو ایک ہی ظاہر ہے وہاں پہ معاشرے میں پلنے والے مختلف نسلوں کے یہ لوگ ہیں، مگر بددیانتی، بے حیائی، ہر چیز میں ایک سے ایک جو ہے وہ بڑھ کے یہ حالات ہو چکے۔ کوئی چیز آپ کو 90% لوگ وہاں میں عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو 1 کلو خالص چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جب بددیانتی خوراک میں ہے، مذہب میں ہے، خون میں کیسے نہیں آئے گی جب آپ کا کہ خون میں خالص غذا ہی نہیں جانی۔ اب یہ مولوی ہے، بڑا شور ڈالے تھے 2-3 دن، انہوں نے بٹھا دیے آرام سے، وہ 4-5 جوان جاتے ہیں، جا کے ان کی چترول کرتے ہیں، پھر ان کو مائک دے دیتے ہیں، چل جو ہم کہتے ہیں وہ بکواس کر، تیری بکواس اب کوئی نہیں سنے، پھر کرتے ہیں آگے ہمارا نہیں تعلق اس سے، فلاں سے، ڈینگ سے، وہاں پہ ان کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں چترول ہو رہی ان کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ یہ جو مذہب انہوں نے دیا تھا، جس مذہب کے یہ روزانہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں، نمبر بناتے ہیں، اس مذہب کے ذریعے جو انہوں نے نسلیں پیدا کی وہ انہیں کو جوتے مار رہی۔ یہ ہے مذہب، یہ حالت اس مذہب کی کارچے دی ہے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 2 بیٹے وہ رسیوں سے اپنے باپ کو باندھ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جائیداد ہمارے نہ کرا۔ یہ انہوں نے مذہب دیا، یہ لوگوں کی اخلاقی حالت ہے۔
पता नहीं कितने वाकयात रोज गुजर। कई वीडियोस में देखता हूँ, ओल्ड होम बने हुए हैं, लोगों को खाना दिया जा रहा है, खुशी होती है, बच्चे पूछने नहीं आते, औलाद को कोई फिक्र ही नहीं, औलाद किधर है, माँ बाप किधर है, वो खुद ही छोड़ जाते हैं। ये हमारे लिए मुसीबत बन गई। ये हालत उस मुल्क की इन्होंने की, और ये सारा कुछ मजहब के नाम पे हुआ। मजहब के नाम पे तरीके बनाएंगी। अब इस तरीके लबैक की जरूरत नहीं थी, खत्म करो, फिनिश। आप देखेंगे आप कोई और नाम रख के ही आना चाहेंगे और नाम रखेंगे, मगर अब क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं रही, इनको इस्तेमाल कर लिया टिश्यू पेपर को, अब ये किसी भी नाम से आए, इनको चलने नहीं दिया जाए। मगर यहाँ ये सवाल है कि क्यों नहीं हमारी कौम सबक सीखती, क्यों हम गलत रास्ते पे चलते हैं, क्यों हम बिकते हैं। ये बड़े बड़े उलमा आप देख रहे, आराम से नहीं मानेंगे, पैसे से नहीं मानेंगे, कोई और तरीके से मना लिए जाए। आपको तो पता है कि जिनके पास ताकत है वो अकेले कमरे में आराम से बात नहीं करते। ये जितने आपके सियासतदान बैठे हुए हैं, इनकी भी किसी ना किसी हिसाब से उन्होंने क्लास ली हुई है। ये आके बाहर बताते नहीं आपको। बगैर लालच के ना मरियम वहां पे बैठी हुई है, ना शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी। जिनके पास जो था, जो उन लोगों को चाहिए, वो इनका इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समझते हैं ये फ्री में पिकनिक मनाने देते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इतनी लान तान है, को फ्री में लेता है? सारा दिन लान तान पड़ती है, कौन लेता है फ्री में? मुझे बताइए। जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां पे फ्री में कोई दाता दरबार ही चले जाए, कोई फ्री लेना बगैर लालच के कोई चीज़ नहीं है वहाँ। क्यों इन्होंने खवातीन सामने रखी? उनको पता है कि ये हमारे लिए अच्छी अच्छी लड़कियों का बंदोबस्त करेंगी, अच्छी अच्छी खवातीन का बंदोबस्त करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आदत पड़ी हुई है। तो जनाब ये जो इस्तेमाल है, जब तक कौम होती रहेगी, जब तक सियासतदान होते रहेंगे, जब तक ये 4-5 औरतें, ये वो लटन पटन मिट्टी डालो, ये इस्तेमाल होती रहेंगी मुल्क में, इसी तरह की जो मैंने अभी मिसाल दी, नस्लें परवान चढ़ती रहेगी। जिनकी तरबियत आपने की होगी वो आपको जूते मारेंगे और मार रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारा लोग सुकून में आ जाएंगे। ये सोशल मीडिया का कहना है, मैंने जब ये चेक किया 2-4 दिन है, उसके बाद आदी हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देख।